بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نواز حق کے ساتھ میں ہوں شاکر انور سے، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت اویس نصیر بھی میرے ساتھ موجود ہے، جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد قاسم جو ہیں وہ جو ہے فیوچر کے جو ہے وہ امام مہدی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایسے آئے جو کہ دعوے کر چکے ہیں کہ امام مہدی ہمیں یا ان کے جو مرید ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ فلاں بندہ ہے۔ اویس پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ نہ کرے کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے آپ پھنس جاتے ہیں کہ یار آپ ان کو کہتے تھے کہ وہ امام مہدی ہیں، تو اب تو وہ مطلب نہیں ہے، امام مہدی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے اس سچویشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو سچ اور جھوٹ کو کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جی، حق اور باطل کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک بات جھوٹی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ایک بات سچ ہے، اس کا وہ ویٹ ہے، اس کا وہ وزن ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام ہے جو جھوٹی بات کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کبھی کمپیئر ہی نہیں کر سکتے جھوٹ کو۔ جھوٹ مثال کے طور پر ابھی باہر رات ہے، آپ کہنا شروع کر دیں دن ہے، تو آپ کسی بندے کو بھی بلا لیں، وہ کہنا شروع کر دے کہ دن ہے، تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، جتنی مرضی اس کی اتھینٹسٹی ہو، اس کی فالوئنگ ہو، سب کچھ ہو، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ باہر رات ہے۔ جی، تو جو حق ہے وہ اپنا رستہ بھی بناتا ہے، اور وہ حق ہوتا ہے، اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے۔ جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے، اس کی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ وہ جتنا مرضی کوئی کہتا رہے، باطل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ کمپیئر کرنا ہی بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، لوگوں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں، ادھر آ جاتا ہے کوئی عمران خان آ جاتا ہے جہاں وہ اور بہت جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی بول دے کہ باہر دن ہے، تو اب میری کوئی ویلیو نہیں ہے، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، میں کہتا ہوں رات ہے۔ اب عمران خان بے شک اپنے ملینز آف فالوورز کے ساتھ آ کے کہہ دے کہ باہر دن ہے، تو وہ دن نہیں ہو سکتا، اس کی بات کی ویلیو نہیں ہے۔ اور ادھر کوئی عام مسکین بندہ بھی میرے جیسا ہے، نہ کوئی جس کو کوئی جانتا، نہ کوئی اس کی ویلیو ہے، نہ کوئی اس کے فالوورز ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ رات ہے، اس کی بات حق ہے۔ تو یہی معاملہ ہر حق کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے یتیم ہوتے، پھر اس کے بعد چھوٹی سی عمر میں والدہ فوت ہو جاتی ہیں، دادا فوت ہو جاتے ہیں، جو بھی آپ کو سنبھالنے والے تھے سارے سہارے چلے جاتے ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے کہ دائی بھی لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ ہمیں ان سے ملے گا کیا۔ لیکن دیکھیں دوسری طرف کون ہے؟ ابو جہل ہے، جس کو لوگ ابو الحکم کہتے ہیں کہ یہ سمجھدار بڑا ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ کوئی ابو الحکم نام رکھتا ہے اپنے؟ کتنا مطلب کے لحاظ سے کتنا اچھا نام ہے۔ کبھی سنا ہے کسی کا نام ابو الحکم؟ اس کا نام ہی ابو جہل پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جہالت میں طاقت ہونے کے باوجود جھوٹ کی پیروی کر رہا تھا، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اب آپ بت ہے اس کو خدا کہنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، بے شک ساری دنیا کے لوگ کہنا شروع کر دیں، وہ نہیں ہے، اس کو آپ کوئی ویلیو نہیں دے سکتے۔ تو یہی معاملہ اس کا بھی ہے، یہاں پہ بھی معاملہ ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا رہے نعوذ باللہ کہ میں امام مہدی ہوں، کوئی دعویٰ نعوذ باللہ مرزا قادیانی ملعون، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اور اس کے فالوورز کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اس نے دعویٰ کر دے نبوت، اب وہ نہیں ہے تو اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ امام مہدی کی تو دنیا میں حکومت اور خلافت قائم ہوگی، کہاں ہے اس کی خلافت؟ مرزا قادیانی کی کدھر ہے؟ گور شاہی کی خلافت، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے نیا جھوٹ گھڑ لیا کہ وہ گور شاہی دوبارہ آئے گا، استغفر اللہ، وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو جو حق ہوتا ہے وہ اپنا رستہ خود بناتا ہے، اس کو کسی کی بیک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بیکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو باطل ہوتا ہے وہ بے شک جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے۔ گور شاہی کے لیے تو کسی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہیں تھی کہ یہ بنے گا، اللہ معاف کرے، اس کی کوئی ویلیو، جھوٹا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور جو حق ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، میرے سمیت کتنے لوگوں کو دنیا بھر سے گواہیاں مل رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے کہ محمد قاسم نے امام مہدی بننا ہے مستقبل میں۔ اب مجھے کوئی شوق ہے کہ میں اٹھ کے یہ بات کہنا شروع کر دوں، یا مجھے کوئی مطلب کوئی اپنی طرف سے بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے فائنینشیل حالات آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا خرچہ جس طرح سے چلتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ روٹیاں تو ہم گن گن کے لاتے ہیں،
کہ پوری بھی ہوں گی کہ نہیں. تو اگر ہم نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ کے لیے کرنا ہوتا, دنیاوی فائدے کے لیے کرنا ہوتا, کم از کم ایک آدھ پراڈو تو ہوتی, کم از کم اے سی تو لگا ہوتا. ہماری حالت دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہے. اچھا تو جو بات حق ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ضرور ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور آزمائے نہیں جائیں گے. تو آزماتا تو ہے اللہ تعالیٰ مشکل پریشانی بیچ کے. ہاں جو باطل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے. آپ کو ان کے پرائیویٹ جیٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے, آپ کو ان کے پراڈو گاڑیاں, بینک بیلنس سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو بس وہ سب باطل ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے بے حساب, جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے آزماتا ہے. لیکن بہرحال حق کو اللہ تعالیٰ لے کر ضرور آزماتا ہے. اہل حق کو اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی کوئی مشکل بھیج کر ضرور آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں سے رکھے. تو انشاءاللہ اللہ کے توفیق ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اب تو بہت ٹائم ہو گیا, 2014 سے لے کر یہ بات چل رہی ہے, اب تو 2022 آ گیا, 8 سال ہو گئے ہیں.